بلا لو یا رسول اللہ۔ جی ناظرین محترم، بریک سے واپس آ چکے ہیں اور وقت ہے رزلٹ کی جانب بڑھنے کا۔ یقیناً آپ کو انتظار ہے۔ آج نظام الدین صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ آج یہ فیصلہ میں نہیں لوں گا، کیونکہ ویسے آج کا فیصلہ میرے خیال میں اتنا مشکل بھی نہیں ہے، تو نہال احمد صدیقی صاحب آج فیصلہ سنائیں گے، لیکن کمنٹس ہم سید نظام الدین صاحب سے لیں گے کہ آج بچوں کی پرفارمنس کیسی رہی ہے، وہ ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائیں اور ان کے لیے جو کمی تھی ان کی تقریر میں وہ بھی ان کو بتائیں، تاکہ یہ آگے کے لیے جو نیکسٹ ٹائم یہ تقریر کریں گے تو اس کے لیے یہ تیار ہو سکیں۔ جی سر۔ اچھا جی، تقریریں ماشاءاللہ تینوں بچوں نے اچھی کی ہیں، اور یہ لوگ اپنے اپنے طور پہ ظاہر تیاری کر کے آئے گھر سے، اور انہوں نے محنت کی، اس کے لیے جو پرفارمنس ان کی بہتر رہی ہے، لیکن مجموعی طور پہ غلطیاں تینوں میں موجود ہیں۔ مریم خان نے تقریر اچھی کی ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ ان کے تلفظ میں جو غلطی میں نے نوٹ کری خاص طور پہ، اور بھی ہیں ویسے، لیکن جو موٹی موٹی ہیں میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ حقوق، یہ حقوق نہیں ہوتا، یا حقوق ہوتا ہے، قاف دو نقطوں والا۔ سورہ بقرہ نہیں، سورہ بقرہ، شرعی نہیں، شرعی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مریم سلیم نے بھی جو تقریر کی ہے، ان کی تقریر مجموعی طور پہ کچھ کم رہ گئی، 1 منٹ 50 سیکنڈ پہ تقریباً ان کی تقریر ختم ہو گئی، تو لہٰذا آپ کو اس کے اندر مزید محنت اس طرح ہونی چاہیے، جب آپ تیاری کرتے ہیں تو ٹائم نوٹ کر کے کیا کریں، پھر اس کے اندر اگر آپ کا مواد کم ہے تو اس میں کچھ ڈھونڈیں، کچھ اور چیزیں اس میں شامل کریں تاکہ آپ کا ٹائم پورا آئے۔ اور اس میں تلفظ کی غلطیاں تھیں، عنایات و عطایات، ٹھیک ہے، آپ نے یہ فرمایا، آپ نے یہ کہا اپنی تقریر میں، عنایات و عطیات ہو سکتا ہے، عطایات میرے خیال میں نہیں ہوتا ہے نا۔ اور اللہ کی مدد اس پر شامل حال رہے گی، اس پر اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی، اس پر شامل حال رہے گی، یہ جملے میں کچھ تھوڑی سی غلطی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایمان فاطمہ، پابندی کو کچھ عجیب انداز میں کہا تھا ایمان فاطمہ نے، بلا شعبہ نہیں ہوتا، بلا شبہ ہوتا ہے۔ حقوق میں آپ کی بھی ویسی ہی غلطی تھی، غلطیاں اور بھی تھیں، تو ان کو آپ مزید اپنا ریفائن کریں گے، اپنی غلطیوں کو دور کریں گے، آئندہ سے جب آپ مقابلے میں جائیں تو اس کے لیے آپ کو اور محنت کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یہاں جو مقابلہ ہو رہا ہے یہ تو ابھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد آپ لوگ اس کو ختم تو نہیں کریں گے نا، مجھے امید یہی ہے کہ آپ اس میں رہیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رہنا، یہ جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے، یہ جو آپ کا عمل ہے، یہ ایک بہت اچھا عمل ہے جس میں آپ لوگوں کو کچھ بتاتے ہیں۔ بتانا جو ہوتا ہے، کسی کو نصیحت کرنا، کسی نیکی کی طرف ترغیب دلانا، یہ بہت بڑا عمل ہے، تو لہذا اس میں رہنے کی ضرورت ہے آپ کو۔ آپ یہ کام کرتے رہیں، اپنی ہمت سے یہ کام چلاتے رہیں، اپنی غلطیوں کو دور کریں، انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو مزید اچھی ہو جائے گی اور اچھی پرفارمنس آئے گی آپ کی، ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ رزلٹ آپ کو نہال صاحب بتا رہے ہیں۔ جی ناظرین محترم، نہال احمد صدیقی صاحب رزلٹ بتائیں گے۔ سر، مریم خان، رزلٹ سے پہلے آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ آج یہ جو رسپانسبلٹی ہے وہ آپ نے کیسے لے لی؟ یار ایک ہی کام کرتے کرتے آدمی تھک جاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ ذرا جو ہمارے آڈینس دیکھ رہے ہیں ان کو بھی نظر آئے، اور پھر آپ نے کہا کہ نظام صاحب رزلٹ اچھا بتاتے ہیں، تو میں نے کہا میں بھی بتا سکتا ہوں رزلٹ اچھا، لیکن آپ نے کہا کہ نہال صاحب کمنٹس اچھے کرتے ہیں، تو میں نے کہا نظام صاحب بھی کمنٹس اچھے کر سکتے ہیں، تو اس لیے ہم دونوں کو آپ جو ہے نا لڑانے کی کوشش نہ کریں، اور جو ہے نا ٹھیک ہے۔ اچھا ہم آتے ہیں رزلٹ کی طرف۔ تو مریم خان، مریم سلیم، ایمان فاطمہ، آپ تینوں نے جو کچھ بھی تھا چٹا بٹا آپ کو کھول دیا نظام صاحب نے۔ میں صرف اتنی بات ان کی آگے بڑھاؤں گا کہ تقریر تیار کرتے ہوئے کسی اساتذہ کرام کو ضرور سنایا کریں، جو لوگ تقریر کرنا جانتے ہیں ان کو ضرور سنایا کریں، تاکہ وہ آپ کی غلطیوں کو درست کر سکیں، اور آپ کی جو تقریر ایک مجموعہ ہے نا جس میں باڈی لینگویج، آئی کانٹیکٹ، یہ سب شامل ہوتے ہیں، اگر ان چیزوں میں سے جیسے ایمان فاطمہ تقریر کر رہی تھیں تو وہ کہیں اوپر دیکھ رہی تھیں، تو کبھی کبھی جو ہے نا ان کی نظریں نیچے آتی تھی، باقی وہ انہوں نے پوری تقریر جو ہے نا کہیں اوپر دیکھتے ہوئے گزاری ہے۔ مریم سلیم کے ساتھ تو بیڈ لگ یہ رہی کہ وہ شاید تقریر بھول گئیں، ان کی تقریر چھوٹی تھی،
مجھے پروگرام کے بعد پوچھوں گا میں آپ سے. بہرحال میں رزلٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تیسرے نمبر پہ جو آئی ہیں وہ مریم سلیم ہیں, دوسرے نمبر پر ایمان فاطمہ ہیں, اور پہلے نمبر پر مریم خان ہیں, جو کہ اگلے راؤنڈ یعنی کہ کوارٹر فائنل کے لیے سلیکٹ ہو گئی ہیں. باقی دو مع السلام. ناظرین محترم, مریم خان کو بہت بہت مبارکباد, اور جو ہمارے ساتھ دو پارٹیسپینٹ اور موجود ہیں انہی کے ساتھ, ان کے لیے دل چھوٹا کرنے والی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا موقع ان کو وینس ٹی وی نے فراہم کیا کہ یہاں پر اس پلیٹ فارم پر آ کر انہوں نے پرفارم کیا ہے. یہ بھی ان کے لیے ایک بہت ہی اچھی بات ہے, انہوں نے دل چھوٹا نہیں کرنا ہے. آگے کے لیے ان کو یہاں سے سیکھنے کے لیے ملا ہے کہ آگے یہ کس طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں, اور جو ٹاکنگ پاور ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہر شعبے میں کامیابی دلواتی ہے, اور یہ ایک بہت بڑھیا فن ہے کہ آپ ٹاکنگ پاور جو اس کے پاس ہوتی ہے وہ کسی بھی شعبے میں ناکام نہیں ہوتا ہے. تو یہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہے. میں وینس ٹی وی کی ڈائریکٹر, ہمارے اس پروگرام کی ڈائریکٹر ہنا وحید صاحبہ, اور ہمارے پروڈیوسر آصف شرمیلا صاحب, ہمارے چیف کوارڈینیٹر صغیر انجم صاحب, ہمارے وینس ٹی وی کے چیئرمین سی ای او اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس ماہ مبارکہ میں اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا ہے اور ان بچوں کو موقع فراہم کیا ہے. اسی کے ساتھ آج ہمارے مقابلے حسن تقریر کا اختتام ہوتا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وینس ٹی وی کی جانب سے ایک منفرد پروگرام اعتراف کمال میں مقابلہ حسن تقریر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان امید احمد وارسی. ناظرین محترم, آج کا جو ہمارا موضوع ہے اسلام میں خواتین کا حق, یہ ایک بہت ہی منفرد موضوع ہے اور اس پر گفتگو کرنا ضروری ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نزول اسلام سے قبل جو لڑکیاں ہوتی تھیں ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, لیکن قربان جائیں میرے اور آپ کے آقا و مولا سرور کون و مکان تاجدار مدینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, کہ جنہوں نے اسلام میں خواتین کو حقوق عطا فرمائے ہیں. تو اسی پہ آج ہمارا موضوع یہی ہے اور اسی پہ ہمارے بچوں نے تقریر کرنی ہے. ہمارے ساتھ ہمارے ججز موجود ہیں, ہمارے واجب القدر عزت و معاب جناب سید نظام الدین صاحب اور نہال احمد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. میں الحمدللہ ٹھیک ہوں, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آج نظام الدین صاحب پھر سے مجھ سے سوال کرنے والے ہیں, اور جس دن میری انرجی زیادہ ہوتی ہے اس دن شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے جان بوجھ کے سوال کرتے ہیں کہ شاید میں نے سحری میں کوئی زیادہ ہی ہیوی چیز آج سحری کر لی ہے میں نے ہیوی. سر آج ہمارے ساتھ جو بچے موجود ہیں اور موضوع بھی بڑا ہی خوبصورت اور ایک منفرد موضوع جس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ گفتگو کرنی چاہیے, اسلام میں خواتین کا حق. بالکل کرنی چاہیے. اور ہمارے ساتھ ہمارے پارٹیسپینٹس موجود ہیں, ان کا تعارف میں آپ کو کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ جو ہمارے آج کے مقابلے کی پہلی شریک ہیں ان کا نام مریم خان ہے, ان کا تعلق جونیئر ورلڈ اکیڈمی سے ہے. ہمارے ساتھ ہمارے مقابلے کی جو دوسری شریک ہیں وہ بھی ان کی ہم نام مریم سلیم ہے, اور آپ کا تعلق محمد علی جوہر اکیڈمی سے ہے. ہمارے ساتھ ہمارے مقابلے حسن تقریر کی جو آج کی آخری شریک ہیں ان کا نام ایمان فاطمہ, ان کا تعلق گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول نمبر 23 سے ہے. ججز کی اجازت کے بعد ہم نے مقابلے کا آغاز کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو شرائط سے آگاہ کر دوں, کیونکہ شرائط بہت ضروری ہیں, اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ ان بچوں کا, یہاں پر جو بچے ہیں ان سے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کے نمبر مائنس کر دیے جائیں گے. تو پہلی شرط ہماری جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو 2.5 منٹ دیے جائیں گے
جس میں آپ نے اپنی تقریر مکمل کرنی ہے. 2 منٹ پر ہمارے سر یہاں سے سبحان اللہ کی صورت میں آپ کو ایک کال دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو الرٹ کر دیا گیا ہے کہ اب آپ کا وقت کم رہ گیا ہے, یعنی کہ آپ کے پاس آدھا منٹ موجود ہے, 30 سیکنڈ موجود ہیں جس میں آپ نے اپنی بات مکمل کرنی ہے. ہماری دوسری شرط یہ ہے کہ تقریر دیکھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہماری تیسری شرط, ہمارے ججز کا حتمی اور آخری فیصلہ ہوگا, اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو سر اجازت ہے آپ کی مقابلے کا آغاز کیا جائے. بسم اللہ. جی ناظرین محترم, ہمارے ساتھ جو ہماری پہلی شریک مریم خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر السلام علیکم. وعلیکم السلام. خدا تعالیٰ نے مرد اور عورت کو انسان ہونے کے ناطے برابر رکھا ہے اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ عادل مطلق ہے, اس کی نظر میں مرد اور عورت یکساں ہیں, برابر حقوق کے مالک ہیں. اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں ایک طویل دور ایسا رہا ہے جس میں عورت مال و متاع کی طرح ایک شے تھی. اس کی حیثیت ایک خادمہ یا کنیز سے زیادہ نہیں تھی. نہ اسے حصول علم کی اجازت تھی, نہ اس کی کوئی اجتماعی زندگی تھی. اللہ رب العزت سورہ نساء میں فرماتا ہے, اور ان دونوں مرد عورت کے ذریعے اس نے بہت سے مرد اور عورتیں کائنات میں پھیلائے. صدر گرامی, انسانیت کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں اور انسانی حقوق میں بھی دونوں کے لیے یکساں آزادی ہے. مرد کے مقابلے میں اس اعتبار سے عورت پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے حق سے محروم یا مرد کے مقابلے میں پست سمجھی جائے. رب کعبہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے, اور عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حقوق مردوں پر ہیں جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, بلا شبہ عورتیں مرد کے برابر ہیں اور علم کے حصول کے لیے بھی یکساں ہدایت کی کہ علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اسلام نے ازواجی زندگی کے لیے نکاح کے مسئلے میں بھی عورت کو اقرار اور انکار کی آزادی بخشی جس طرح مرد کو عطا کی. اسی طرح سخت مجبور حالات میں جس طرح مرد کو طلاق کا حق دیا, اسی طرح عورت کو بھی یہ حق ایک خلا کی شکل میں عطا فرمایا اور بغیر کسی شرعی یا معاشرتی مجبوری کے ایسا کرنے سے دونوں کو منع فرمایا. صدر گرامی, اسلام نے قانونی حقوق میں عورت کو مرد کے مساوی رکھا ہے. وہ مرد کی طرح مال و جائیداد کی وارث ہو سکتی ہے. وہ اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے عدالت میں ہر قسم کے دعوے کر سکتی ہے. وہ حدود و قصاص اور تعزیری حقوق میں اپنے مخالف مرد پر اسی طرح حد جاری کر سکتی ہے جس طرح مرد عورت کے خلاف کر سکتا ہے. وہ سیاسی و شہری معاملات میں صلاح و جنگ کی اسی طرح حقدار ہے جس طرح مرد. شکریہ. سبحان اللہ. جی ناظرین محترم, یہ ہمارے مقابلے کی پہلی شریک مریم خان, اور اب مقابلے کی جو دوسری شریک ہیں وہ بھی انہی کی ہم نام ہیں, ان کا نام مریم سلیم. کمتر نہ مجھے جان تیرے ساتھ کھڑی ہوں, میں بنت حوا ام حسین ابن علی ہوں, میں دختر مشرق بھی ہوں, زوجہ نبی ہوں, عورت ہے میرا نام, میں آدم سے بنی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر گرامی السلام علیکم. اسلام نے عورت کے حقوق کے لیے ساری حیثیتوں کی وضاحت کی ہے اور تمام اخلاقی اور قانونی تحفظات مہیا کیے ہیں جو دنیا کے کسی مذہب نے ایک عورت کے لیے نہیں کیے. چند مقامات کو چھوڑ کر باقی تمام معاملات میں برابر بلکہ کئی جگہ برتری کے حقوق دیے, عبادت اور ریاست میں خاص طور پر شریک کیا, ثواب و اجر میں برابری کی بنیاد فراہم کی, عنایت و عطیات کا حقدار ٹھہرایا. سید علی مقام, اللہ رب العزت نے عورت کو خالصتاً کائنات کا حسن کے لیے محبت کا مکمل نمونہ بنا کر زمین پر بھیجا. اس کی ہر صورت, اس کا ہر روپ محبت کے قابل تقدس کی عرفہ صورت ہے. ماں ہو تو جنت, بیٹی ہو تو رحمت, بہن ہو تو عزت, بیوی ہو تو محبت. صدر علی مقام, جب کسی کا ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاں فرشتے بھیجتے ہیں جو جا کر کہتے ہیں اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو. وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور جان جو ایک کمزور جان سے ہی پیدا ہوئی ہے, جو اس کی پرورش اور نگرانی کرے گا, قیامت تک خدا کی مدد اس پر شامل رہے گی. صدر گرامی,
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید فرقان الحمید کی سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور عورتوں کا حق دستور کے مطابق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے مردوں کا عورتوں پر، اور مردوں کو ان پر ایک منزلت حاصل ہے۔ ماں ہو تو مریم جیسی، بیٹی ہو تو فاطمہ جیسی، بیوی ہو تو خدیجہ جیسی، اور عورت ہو تو ام المومنین جیسی۔ شکریہ۔ جی ناظرین محترم، یہ ہمارے مقابلے کی دوسری شریک تھی، اور اب مقابلے کی آخری شریک کی جانب بڑھنے کا وقت ہے۔ ایمان فاطمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے اسلام اور خواتین۔ جناب صدر، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو انسان ہونے کے ناطے برابر حقوق دیے ہیں، اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عادل و مطلق ہے، اس کی نظر میں مرد اور عورت برابر ہیں اور برابر حقوق کے مالک ہیں۔ جی ہاں صدر ذی وقار، اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ایک طویل دور ایسا بھی گزرا ہے جس میں عورت ایک مال و متاع کی طرح ایک شے تھی۔ اس کی حیثیت ایک خادمہ یا کنیز سے زیادہ نہ تھی، نہ اسے حصول علم کی اجازت تھی، نہ اس کی کوئی اجتماعی زندگی تھی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور ان دونوں مرد اور عورت کے ذریعے اس نے بہت سے مرد اور عورتیں کائنات میں پھیلا دی۔ صدر گرامی، انسانیت کے لحاظ سے بھی دونوں برابر ہیں اور انسانی حقوق میں بھی یکساں ہدایت کی۔ مرد کے مقابلے میں اس اعتبار سے عورت پر کسی قسم کی پابندی نہیں، جس کی وجہ سے مرد کے مقابلے میں اسے پس سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی حقوق اسی طرح مردوں پر ہیں جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بلا شبہ عورتیں حقوق انسانی میں مردوں کے برابر ہیں۔ جی ہاں صدر ذی وقار، علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ صدر ذی شان، اسلام نے قانونی حقوق میں عورتوں کو مرد کے مساوی رکھا ہے۔ وہ مرد کی طرح مال و جائیداد کی وارث ہو سکتی ہیں۔ وہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اپنے مخالف مرد پر اسی طرح حد جاری کرا سکتی ہیں جس طرح مرد عورت کے خلاف کرا سکتا ہے۔ وہ سیاسی معاملات میں، صلاح و جنگ میں اسی طرح حقدار ہیں جس طرح مرد۔ تیری ہستی ہے زمانے کے لیے مشعل راہ، تیری ہستی ہے زمانے کے لیے مشعل راہ، تیرے قدموں کے لیے جنت فردوس بھی ہے، آنکھ میں نور ترنگوں میں حیا باقی ہے، زندگی تیرے لیے عظمت معراج بھی ہے، زندگی تیرے لیے عظمت معراج بھی ہے۔ شکریہ۔ جی ناظرین محترم، اسی کے ساتھ ہمارے مقابلے حسن تقریر کا اختتام ہوتا ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر روزانہ ٹیلنٹڈ بچے یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ کی جانب سے بھی بڑا اچھا فیڈ بیک ملتا ہے، آپ کے کمنٹس ہم پڑھتے ہیں، آپ ان بچوں کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ اور آج جو ہمارا موضوع تھا اسلام میں خواتین کا حق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں پر دو کمزوروں کے حق کے لیے سختی کرتا ہوں کہ ان کے حق ادا کیا کرو۔ نمبر 1 یتیموں کا حق، اور نمبر 2 عورتوں کا حق۔ ناظرین محترم، یقیناً آپ کو انتظار ہے کہ ان بچوں کی تقریر کیسی رہی ہے، ہمارے ججز کیا فیصلہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہم بریک پہ جائیں گے اور واپس آ کر ہم آپ کو ججز کے فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔